This module is related to the dynamics of macroeconomic organization, and here we are going to discuss about what has gone wrong since 1973. اب اس سے پہلے ہم نے ڈفرنٹ کائنڈ آف سچویشنز کو ڈسکس کیا، جس میں ایک ٹیبل کو ہم نے فوکس کیا، اور اس ٹیبل میں ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ میں یا ڈفرنٹ ایراز میں اوور آل اکنامک پروگرس جو ہے وہ صرف 1950 to 73 جو ہے وہ ایک تو سسٹینیبل رہی، اور بہت ہائی پروفائل انڈیکیٹرز تھے اکنامک پرفارمنس کے، جو کہ اس بات کی ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ دس ٹائم پیریڈ میں، اس ٹائم پیریڈ میں زیادہ اچھے ریزلٹ ملے اکنامیکلی ہول ورلڈ کو، موسٹ آف دی اکانومیز آف دا ورلڈ. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ کنٹریز جو ہیں وہ فیل کیوں ہو گئیں 1973 کے بعد، کیا ہوا؟ آخر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہو گئی نا 1973 کے بعد، کہ وہ جو ایک سسٹینیبل پروسیس تھا جو 50 سے آن ورڈ موو کر رہا تھا، اور 73 کے بعد نیکسٹ ایراز میں وہ کنٹینیو نہ کیا، تو کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہو گئی جس نے اس کو ڈسٹرب کر دیا. تو وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے کے سارے جو فنومینا تھا، جو ایک فلو تھا، وہ ڈسٹرب کیوں ہوا. فرسٹ آف آل ہم اس میں ٹیبل نمبر 3.1 جو بک ریفر کی ہوئی ہے آپ کو، اس کا یہ ٹیبل ہے. اف یو آبزرو دس ٹیبل، تو یہ تقریباً وہی ریزنز ہیں جو پریویسلی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پریویس موڈولز میں، کہ جو فیکٹرز ڈٹرمن کرتے ہیں افیکٹونیس آف گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کو، اس میں اکنامک سوورنٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس میں پولیٹیکل انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. پھر اکانومی کا سائز بھی میٹر کرتا ہے، لیکن اگر سائز چھوٹی اکانومی بھی ہے تب بھی ٹھیک ہے. ڈگری آف اوپننس بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ڈگری آف اوپننس جتنی زیادہ بڑھے گی، آپ کی پولیٹیکل اکنامک سوورنٹی کم ہوتی جاتی ہے. انسٹیٹیوشنل فریم ورک یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول کرتا ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز اور لمیٹیشنز جو ہیں وہ آپ کو سم ٹائم آپ گورنمنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ امپوز کر دیتی ہے گورنمنٹ ریسٹرکشن. انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو ہوتی ہیں کسی بھی نیشن کے لیول کے اوپر، نیشنل لیول کے اوپر، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشنز کو اس قابل ہونا چاہیے کہ ڈفرنٹ قسم کے جو سچویشنز ہیں ان کو ہینڈل کر سکیں. اور ڈگری آف اکنامک کنسنسس کتنا ہے، کہ جتنا زیادہ اکنامک کنسنسس ہوگا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اتنی زیادہ سوورنٹی ہائی ہوگی، اتنی زیادہ اکنامک جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں گی افیکٹو ہوں گی. پھر یہاں پہ ایک فیزیبل اکنامک اسٹریٹجی ہونی چاہیے جو ریئلسٹک پرائرٹیز کے اوپر بیس کرے اور اپلیکیبل اور افیکٹو ہو، یعنی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ ہو، اس کو پریکٹیکلی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو. اور کمپیٹنس جو ہے وہ ضروری ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجیز کو، کیونکہ یہاں پر ریسٹرکشن 1 2 اور 3، یہ جو 3 پوائنٹس ہیں، یہ تینوں پوائنٹس یہاں پہ ریسٹرکشن کے طور پہ آ سکتے ہیں. اس لیے اگر یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں اسٹرانگ ہیں تو پھر یہاں پر آپ کی کمپیٹنس ہائی ہو جائے گی. اور جو ایبلٹی ہے، پولیٹیکل اسکل اور ول جو ہے، یہ دونوں اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ ٹیبل آپ کو بیسیکلی ایک اوور آل ویو دے رہا ہے ان سارے سچویشنز کا جو اس بات کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ اکانومیز جو ہیں اگر وہ سسٹینیبل ہو اپنی گروتھ میں، اپنی پرفارمنس میں، تو یہ ساری کنڈیشنز جو ہیں پوری ہونی بہت ضروری ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو نیشنل اکنامک سوورنٹی جو ہے وہ ڈمنش ہوتی گئی ہے، کم ہوتی گئی اوور دا ٹائم، اور اس میں انڈسٹریل جو انڈسٹریلائزیشن تھی وہ بڑھتی گئی، ملٹی نیشنل کارپوریشنز جو ہیں وہ آ گئیں زیادہ، اوپننس انکریز کی. تو یہ سارے کے سارے فیکٹر جو ہیں، یعنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیز گرو کر گئیں ان کی وجہ سے، اور اوپننس یا ٹریڈ بہت بڑھ گئی اس کی وجہ سے، جو نیشنل سوورنٹی تھی، اکنامک سوورنٹی، جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ پاور تھی اکانومیز کی، وہ ویک ہو گئی. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو تھا وہ لبرلائزنگ ٹریڈ تھا ان کیپٹل فلوز، کیونکہ ایک تو جب آپ ٹریڈ کو لبرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ساری کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے پڑتے ہیں، ان کی سچویشنز کے ساتھ اور ان کی رولز ریگولیشنز جو بھی ہے، یا ان کے ساتھ جو نیگوشیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو آپ کے لیے اپنی جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے وہ تھوڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے. پھر کیپٹل فلوز خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ فارن انویسٹمنٹ ریسیو کرتے ہیں یا فارن انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک اپنا سینیریو ہوتا ہے. وہاں پہ بھی فارن انویسٹر جیسے آئیں گے تو وہ آپ کو اپنے طریقے سے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بھی آپ کی سوورنٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ امپلائمنٹ جو ہے اس کو افیکٹ کرتی ہے یہ ساری سچویشن. ریڈکشن جو ہوتی ہے یہاں پہ ٹیرف میں، کوٹاز میں، اور نان ٹیرف بیریئرز وغیرہ ہیں، چونکہ گیٹ کے ایگریمنٹ کے تحت، جنرل ایگریمنٹ آف نان ٹیرف اینڈ ٹریڈ جو ہے اس کے تحت آپ کو یہ کم کرنے تھے تاکہ اوپننس انکریز کرے، ٹریڈ لبرلائزیشن بڑھ جائے. تو وہ چیز بھی ڈیفینیٹلی آپ کی اس کو کم سوورنٹی کو ریڈیوس کرتی ہے. پھر یورپین اکنامک کمیونٹی اینڈ یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشنز یہ جو بن گئیں، تو اس کے بعد جو کنٹریز تھی جنہوں نے اس کو جوائن کیا، آٹومیٹکلی ان کنٹریز کی جو نیشنل سوورنٹی ہے وہ ویک ہوئی.
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے جب وہ فیس کو ہوتا ہے، یا خاص طور پہ 1973 کے آئل کرائسس کی وجہ سے جب آئل پرائس ہائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے، تو اس نے بھی بہت ساری اکانومیز کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو انکریز کر دیا اور وہ بیلنس آؤٹ ہو گیا، اور ان کو دوسروں سے پیسے مانگنے پڑے یا ریسورسز جنریٹ کرنے پڑے، تو پھر ان کی انڈیپینڈنس ویک ہو جاتی ہے. کرنسی کنورٹیبلٹی جو ہے وہ اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں تو US ڈالر جو ہے فلی کنورٹیبل ہے، اور یورپ جو ہے اس نے ریسٹرکٹیڈ صرف کرنٹ اکاؤنٹ پرپز کے لیے کنورٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. تو یہ کنورٹیبلٹی جو ہے یہ بھی یعنی کرنسی کی ویلیو جو ہے اس کی ورتھ وہ بھی امپورٹنٹ رول پر کرتی ہے یہاں پہ، اور کیونکہ وہ آپ کی انڈیپینڈنس کے ساتھ ساتھ افیکٹ ہوتی ہے. ایکسیسو گروتھ ہوئی انٹرنیشنل فائنانس کی، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا جس نے ویک کیا نیشنل سوورنٹی کو. پھر جب ٹریڈ جو ہے ایز اے شیئر آف GDP وہ انکریز کر گیا، اور 1990 تک اس کی جو اینوئل ویلیو تھی وہ انکریز کر کے $5 ٹریلین تک جا چکی تھی، یعنی اٹس اے ہیوج انکریز اوور اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. تو یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ اسٹیبلٹی اور گروتھ کے پرسپیکٹو کو اکانومیز کے ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ افیکٹ ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ٹیبل، یہ ٹیبل تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اس ٹیبل میں وہی ڈفرنٹ ایراز ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی فوکسڈ ایرا جو ہے 1950-73 کا. لیکن اس ٹیبل میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ انڈیکیٹرز جو ہیں آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، جیسے انپلائمنٹ ہے، GDP کی گروتھ ہے، انفلیشن ریٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے، یہ زیادہ، اور یہ ایکسپورٹ امپورٹ ہے، ٹریڈ. اور یہ کنٹریز مینشن کی گئی ہیں اسپیسیفکلی، خاص یہ جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں. اگر آپ دیکھیں تو زیادہ اچھی پرفارمنس جو ہے وہ فیو کنٹریز جو انیشیل ہیں ان کی رہی ہے. جاپان کی آپ کہہ لیں، ویسٹ جرمنی کی کسی حد تک، لیکن جو اینڈ والی کنٹریز ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے فگرز جو ہیں وہ زیادہ نیگیٹو میں آنا شروع ہو گئے ہیں. تو افیکٹولی اور یعنی اوور آل ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو اوور آل ایکسپورٹ امپورٹ ہے اس میں کافی گروتھ ہوئی ہے، یہ اوور آل ہائی رہی ہے. تو باقی جو ہے نومینل گروتھ ان کی کرنسی ویلیو میں وہ تو بہت زیادہ ہائی رہی ہے، لیکن ریئل گروتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت مارجنل ہے، بہت لو ہے. GDP دیکھیں تو GDP میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ صرف جاپان جو ہے وہ 4.2 یعنی 4 کو پلس کر گیا، ورنہ باقی ساری اکانومیز بلو 2 ہیں یا 2 تک ہیں یا 2 سے مارجنلی ہائی ہے. تو یہ ساری کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کنٹریز کی سچویشن کیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی سی کنٹریز ہیں، ایک وہ ہیں ٹرانس نیشنل انٹرپرائزز جو اور فائنینشیل انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ ایک لارج پرپورشن آف انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں یا مینج کرتے ہیں. ایک تو یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ سمجھ آتا ہے یہاں سے. دوسرا کورس آف ایکشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ہائیلی انسرٹن ہو گیا، کیونکہ اب انٹر ڈیپینڈنس بڑھ گئی اور ڈیپینڈنس کم ہو گئی. تو اس لیے ایک کنٹری نے کس روڈ میپ کے اوپر چلنا ہے، کس طرح گروتھ کرنی ہے، اس نے کون کون سے ٹارگٹ رکھنے ہیں، وہ اس طرح اس کی سیورنٹی نہیں رہی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرے. وہ جو دوسری اکانومیز ہیں کیونکہ جب تک وہ اس کے ساتھ لنک ہے وہ بہت زیادہ، تو وہ ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی گروتھ ہو تب بھی جو گیون اکانومی ہے وہ اپنی گروتھ کو انشور کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اکنامک ڈیسیژنز اور جو آؤٹ کم ہے ان ڈیسیژنز کے وہ فنکشن ہے پاورفل اینٹیز کے، گورنمنٹ کے اور ٹرانس نیشنل کارپوریشنز کے. اب یہ ایک نیا سینیریو بن گیا ڈیو ٹو دا ٹریڈ کی وجہ سے. اب چونکہ یہ گورنمنٹس جو ہیں ٹرانس نیشنل کارپوریشن یا یہ اینٹیز ان کی پرابلمس ڈفرینٹ ہے، ان کے آبجیکٹو بھی ڈفرینٹ ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ رسک جنریٹ کرتے ہیں گیون اکانومی کے لیے. تو انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہوتا ہے انٹرنیشنل پرابلم کا، اب جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو لوکل پرابلم نہیں ہینڈل کرنی، ان کو انٹرنیشنل لیول کی پرابلم ہینڈل کرنی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ وہ اس طرح ڈیزائن نہیں ہے یا وہ اپنے آپ کو اتنا ڈائنامک نہیں کر سکے کہ وہ انٹرنیشنل پرابلمس کو کمپریہینڈ کر سکیں اور اس کو اکارڈنگلی ریزالو کر سکیں. تو یہاں پہ 4 آپشنز ہیں کہ یا تو ریورس کر دیا جائے انٹرنیشنل انٹیگریشن پروسیس، جو کہ ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے، کوآپریشن انکریز کی جائے اور ایک سپرا نیشنل اکنامک اتھارٹی اسٹیبلش کر دی جائے. لیکن اگر ہم IMF اور ورلڈ بینک کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں سکسیسفل نظر نہیں آتی. انگیج کیا جائے پولیٹیکل انٹیگریشن، کہ اکنامک انٹیگریشن کے ساتھ پولیٹیکل انٹیگریشن بھی کر دی جائے. تو لیکن وہ اگین وہی والی بات ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل اتھارٹی چھوڑیں تو کون چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. جو آپ اگر یورپی یونین کو دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے کچھ کنٹریز یورپی یونین چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل ول کو نہیں چھوڑنا چاہتی. مارکیٹ بیس سولوشن آ جاتا ہے تو پھر آپ انٹرنل ایکسٹرنل بیلنسز جو ہیں ان کو چھوڑ دیں جی، مارکیٹ اکانومیز بائی اٹ سیلف اس کو ریزالو کرے گی. لیکن وہ تو پہلے ہم پروو کر چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں کہ مارکیٹ اکانومی ہی تو سکسیسفل نہیں رہی اور اسی نے تو یہ اتنے سارے پرابلم اور ڈسٹورشنز اور وارز اور ڈپریشنز کاز کیے. تو دیر فور یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں
اور اس طرح یہ 4 آپشن جو ہے نا یہ بھی کوئی بہت زیادہ افیکٹو ریفلیکشن نہیں دیتے، لیکن پاسبل ہے کہ یہ آپشن بھی ہیں ہمارے پاس.